أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے مل کر پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رحمة للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین. سامعین محترم، آج ماشاءاللہ سے ہمارا انوار قرآن کے سلسلے میں 27واں لیکچر ہے اور 13واں پارہ ہم شروع کر رہے ہیں. سورہ یوسف اس میں بیان کی جائے گی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. سامعین محترم، یہاں پہ جو واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا تھا تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اسی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، مطلب اپنی کیا اس سے کہتے ہیں عزیز مصر کو جو نا یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، صحیح، اور میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب کرنے سے بچا رہا ہوں، جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں اس سے میں پاک ہوں، صحیح ہے. ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ آنے کی کوشش کرے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا ہے میرے اللہ، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے اور نہ میں گناہوں سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں، بلکہ یہ محض صرف اللہ کا فضل و کرم سے ایسا ممکن ہوا ہے. مطلب دیکھیں کہ نیک اعمال پر کبھی بھی ہمیں نازاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ عرض کرنا چاہیے کہ یہ مجھ سے اگر کوئی نیک عمل ہوا ہے تو یہ میری کوئی قابلیت نہیں ہے، بلکہ یہ خالصاً اللہ پاک کا خاص کرم اور جود و سخا ہے. صحیح ہے نا. تو خود پسندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اچھا جی سامعین محترم، ایک اور بات اس میں کی جاتی ہے، کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سننا نہیں سنتا اور نہ ہی کسی واعظ کا واعظ سنتا، بلکہ دوسروں کو یوں دیکھتا ہے کہ گویا وہ جاہل ہے اور اپنی خطا پر ڈٹ جاتا ہے. اگر اس کی رائے کسی دنیاوی معاملے میں ہو تو اسے اس پر یقین ہوتا ہے، اگر اخروی معاملے میں بالخصوص عقائد سے متعلق ہو تو اس کے باعث تباہ ہو جاتا ہے. مطلب یہ عالم دین کی بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اور چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا ڈٹنا نہیں چاہیے بلکہ تحقیق کا عمل جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے ہمیں، اور اپنے کسی بھی نیک عمل پر، جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑی سی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، علم آ جاتا ہے، تو کسی پر نازا نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ پاک آپ کو توفیق عطا کرتا ہے تو یہ اس کی عطا ہے نا، یہ ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے. پھر فرمایا اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں. پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز امانت دار ہیں. مطلب بادشاہ کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور آپ کی امانت کا حال معلوم ہوا، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں، تکلیفوں پر ثابت قدمی اور استقلال رکھنے پہ مطلع ہوا تو اس کے دل میں آپ کے بارے میں بہت ہی عظمت پیدا ہوئی. فرمایا جاؤ معززین کی جماعت، جاؤ اور ان کو بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان، نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجا تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کو انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں واپس لے آئیں. کتنی بڑی بات ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص کرم تھا. سامعین محترم، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان سکھائی جبکہ اس علاقے کی زبان عربی نہیں تھی، اور پھر دوسرا یہ کہ عبرانی زبان بھی آپ کو آتی تھی، اور پھر یہ تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ کیا سے کہتے ہیں 70 زبانیں جانتا تھا، لیکن جو آپ نے جن زبانوں میں گفتگو وہ اس کو نہ سمجھ سکا. تو آپ نے فرمایا یہ میرے جو چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، مطلب ان کی زبان ہے، عربی زبان ہے نا. تو جب آپ نے اتنی مدلل انداز میں آتے ساتھ جب گفتگو فرمائی تو وہ آپ کی علم کی وسعت میں اور زیادہ آپ کی عظمت کا قائل ہو گیا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اچھا جی، پھر جو خواب کے معاملات تھے وہ سارے کے سارے آپ نے اس کو بتائے، ایون کہ جو اس نے خواب اپنا دیکھا تھا وہ بھی سارا کا سارا بتایا، پھر اس کی تعبیر بھی بتائی، پھر اس کا سلوشن بھی سارا بتایا. صحیح ہے. اور
سارے معاملات اس کو بتایا کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو علم غیب عطا فرمایا تھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں. اچھا جی سامعین محترم، اس کا حل آپ نے یہ بتایا کہ جب حل بتایا نا کہ سارے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں، اس کا حل بھی ہے. اگر تمہارے یہاں پہ 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے ہوں گے تو 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، تو اس 7 سال میں کیسے معاملات کرنے چاہیے، تو یہ سارا میں تمہیں بتا سکتا ہوں. تو پھر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے خزانے جو ہے نا وہ مجھے تم مقرر کر دو اس کے لیے. اچھا جی یاد رہے سامعین محترم، عہدہ اور امارت کا مطالبہ کب جائز ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھیں کہ جب آپ کو پتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور اس چیز کا اہلیت نہیں رکھتا، اور میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا، تو پھر آپ اس چیز کے اہل قرار پائے تھے، آلریڈی قرار تھے، اہلیت تھی آپ کے اندر، تو اس لیے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، صحیح ہے نا. اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں نا وہ امت کی ضروریات سے واقف بھی ہوتے تھے، یہ جانتے تھے کہ شدید قحط ہونے والا ہے، اس میں مخلوق کو راحت اور آسائش پہنچانے کی یہی صورت ہے کہ عنان حکومت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں لیں، اس لیے آپ نے امارت طلب فرمائی. جی عدل، اچھا جی اس کے متعلق 3 اہم مسائل ہیں. عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے قبول کرنا جائز ہے. اگر دین کے احکام کو جاری کرنا کافر یا فاسق بادشاہ کی طرف سے عہدہ لیے بغیر نہ ہو سکے گا تو اس سے مدد لینا جائز ہے. جیسے آج بھی کئی علماء پیران اعظام جو ہیں وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، لیکن بہرحال بعد میں وہ بھول جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اصل ان کا مقصد جو تھا وہ پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں پہنچ کر دین اسلام کو نافذ کرنا تھا اور وہ والے قانون رائج کرنے تھے. بہرحال وہ بھی ان کے ساتھ لگ گئے. پھر فرمایا فخر اور تکبر کے لیے اپنی خوبیوں کو بیان کرنا ناجائز ہے، لیکن دوسرے کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی خوبیوں کا اظہار کرنا ضروری ہے. بہرحال ہمارے بہت سے ایسے بڑے علماء بھی ہوئے ہیں جنہوں نے یا سے کہتے ہیں ظالم حکمران کے سامنے عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، جس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دے، تو ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. دیکھیں نا کہاں پہ کنویں میں اور کہاں پہ قید خانہ اور پھر کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معزز بنا کر یوسف علیہ السلام پر اتنا انعام فرمائے کہ بالآخر آپ کو عزیز مصر بنا دیا. سامعین محترم، امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا، اپنے ملک آپ کے سپرد کیا. تفید یعنی جو پہلے عزیز مصر کو نا اسے معزول کر کے اس کی جگہ آپ کو تمام خزانوں کا والی مقرر کر دیا گیا. ماشاءاللہ سے مطلب آپ وزیر اعظم پورے ملک کا بنا دیا گیا نا، مطلب سارا ہولڈ آپ کا ہو گیا نا. پھر تو اسی طرح کیا ہوا کہ پھر مطلب کوئی بھی آپ کی رائے میں دخل نہیں دے سکتا تھا، ایون کہ بادشاہ بھی. اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی. مطلب دیکھیں نا وہ چاہتی تھی بغیر نکاح کے ریلیشن شپ، لیکن اب ماشاءاللہ سے نکاح ہو گیا. تو زلیخا نے عرض کیا صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، جوان تھی، عیش میں تھی. عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہ رکھتا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کیا، اس لیے آپ محفوظ رہے. مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری ہی پایا اور اس سے آپ کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام افراسیم اور دوسرے کا نام میشا تھا. یوں مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی. سامعین محترم دیکھیں کہ اس علماء کرام فرماتے ہیں اس قحط کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں کے لوگوں نے جب آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا نا تو اللہ پاک نے اس کا بدلہ قحط سے لیا کہ 7 سال تک وہاں پہ قحط رہا. سامنے محترم یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں قائم کی، جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی. قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی، بہت وسیع و عالیشان گودام تعمیر فرمائے. سامعین محترم یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کو کہا اور خادموں کو کہا کہ روزانے کا صرف 1 وقت کا آپ نے کھانا کھانا ہے. اچھا جی اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں غلہ خریدنے لگے. یوں ان کے تمام درہم و دینار پہلے سال کی بات ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس آگے. دوسرے سال مصریوں نے زیور و جواہرات کے بدلے میں غلہ خریدا. تو اس طرح تمام ان کے زیورات اور جواہرات بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آگے.
تیسرے سال انہوں نے غلہ خریدا، جو جانور بھیڑ بکری غلہ اونٹ وغیرہ دے کر اس کے بدلے میں خریدا، اور پھر اس طرح ان کے سارے جانور بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ پھر تیسرے سال مطلب چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام باندیاں بیچ ڈالیں، اور پھر وہ بھی سارا ان کے پاس چلے۔ پھر انہوں نے اپنی اراضی، اپنی زمین جائیداد جو تھی نا جاگیریں، وہ بھی آپ نے بیچ دی، اپنے گھر بھی بیچ دیے لوگوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رکھوا دیے اور غلہ لیا۔ دیکھیں نا، انسان کو جائیداد پڑی ہے تو وہ آپ اسے کھا تو نہیں سکتے، اس کو بیچ کے رزق لیں گے نا، روٹی لیں گے، اناج لیں گے، تو زندہ رہنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا، تو وہ آپ ان لوگوں کو لے لی آپ نے اور ان کو ان کے بدلے میں کھانا دیا۔ چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں تک بیچ دیں اور اس طرح غلہ خرید کر اپنا وقت گزارا۔ ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے۔ اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی رہا نہ عورت۔ جو مرد تھا وہ یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، جو عورت تھی وہ آپ کی کنیز تھی۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی سی عظمت اور جلال کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہیں آئی۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے، اس نے مجھ پر کیسا احسان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا بادشاہ سے کہا، ان لوگوں کی رائے میں تیری کیا رائے؟ بادشاہ نے عرض کیا، جو آپ کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ کے تابع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں، تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا، ان کے تمام املاک اور جاگیریں اور جو تھی اور ان کے مال مویشی سب ان کو میں واپس کرتا ہوں۔ اس زمانے میں یوسف علیہ السلام نے بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اس اندیشے سے بھوکے رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کھاؤں، بھوکوں کو بھول نہ جاؤں، مطلب اگر پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو بھول نہ جاؤں کہیں پہ نا۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ ہم بھی اگر سارا دن بھوکے رہیں گے تو ہمیں بھی کسی کی بھوک کا خیال ہوگا اور ہم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر پائیں گے۔ پھر مصر کے تمام مرد اور عورت کو یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا تھا، اللہ پاک نے اس طرح ان کی جزا ان کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی شان ہے نا کہ سب کی زبان میں ان کی شان بیان کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے قدر و منزلت ان کی بڑھانی تھی۔ ابھی فرمایا بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ آخرت کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے نا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے ان کی نیکیوں کا بدلہ بھی۔ فرمایا یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا، وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ مطلب یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے تو تقریباً 40 سال کا وقفہ تھا۔ 40 سال کے بعد وہ جب آئے، ان کو بھی ظاہری بات ہے غلہ ان کو بھی ضرورت تھی اور وہاں پہ بھی کنعان میں بھی جو ہے اسی طرح قحط آیا تو وہ مطلب غلہ لینے کے لیے آئے نا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ان کو پہچان گئے اور آپ نے فرمایا، اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لاؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں، میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ نہیں اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا تمام انٹرویو لیا، پتہ چلا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی طرح ان کے ایک بھائی اور بھی ہیں بنیامین، اور ان کے بھائی تھے یوسف جو کہ ایک ہی ماں کی اولاد میں سے تھے، لیکن ان کے والد صاحب نے بنیامین کو ساتھ نہ بھیجا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں سب مال اچھے سے دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لاؤ اور میں تاکہ اس کا مال کا حصہ بھی تمہیں دے سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور ہم اپنے والد صاحب سے اس کا ذکر کریں گے، اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں تاکہ یہ واپس آئیں۔ دیکھیں کہ ضرورت کے وقت اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ان کو چھپا کر ان کے پیسے ان کے گلے میں ڈال دیے نا، تاکہ کیا اسے کہتے جب وہ جائیں، ایک تو یہ تھا کہ ان کے پیسے ان کو واپس مل گئے جو انہوں نے اتنے پیسے خرچ کیے تھے کہ ان کی اور ضرورتیں پوری ہو سکتی تھی اور غلہ ان کو ایک قسم کا فری میں دے دیا گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اگلے سال بھی مطلب دوبارہ بھی آئیں گے نا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے دوبارہ بھی ملاقات کرنے کے خواہاں تھے، ملنا چاہتے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں نا مدد کرنے کی بھی اور
درگزر کرنے کی بھی بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا، بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا، وہ تمہیں نصیحت فرماتا تاکہ تم نصیحت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دینار تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب ہے اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں پہ لوگ دیکھیں نا، باہر تو خرچ کر لیتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں پر نہیں خرچ کرتے، حالانکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کرو، صحیح ہے نا، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان پر ضرور خرچ کیا کرو، اس کا زیادہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کے بارے میں بھی فرمایا گیا کس انداز میں کرو کہ وہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، صحیح ہے، کہ حقارت کے انداز میں نہ کرو یا ان کے اوپر احسان جتا کے نہ کرو، بلکہ چھپ چھپا کر کرو اور ان کو فیل بھی نہ ہو، مطلب آپ تحفے تحائف دے سکتے ہیں نا اس انداز میں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ اس سب سے بہتر حفاظت کرنے والا مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ میں نے پہلے بھی تو تمہارے اوپر اعتبار کیا تھا تو تم یوسف علیہ السلام کو لے کے نہیں آئے واپس، اور اب تم چاہتے ہو کہ بنیامین کو لے جاؤ، اور تو میں تمہارے اوپر نہیں اعتبار کرتا بلکہ میں تو اپنے رب کی اوپر اعتبار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سب سے بہتر حفاظت ہے، وہ بہتر جانتا ہے اور اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے ہمارے باپ اب ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے جب سامان کھولا تو اپنے پیسے بھی واپس ان کو مل گیا، تو انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر کیسا کوئی انسان اچھا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھیں کتنے اچھے انسان ہیں عزیز مصر کہ انہوں نے ہماری رقم بھی واپس کر دی، ہمیں خوب کھلایا پلایا بھی اور ہمیں عام لوگوں سے زیادہ غلہ دیا، اور اگر ہمارا بھائی چلا جائے گا تو ہمیں ایک اونٹ بھر کر اور غلہ مل جائے گا، تو اس طرح ہمارا وقت بہت اچھا گزر جائے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز سے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ وعدہ نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس سے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو وعدہ دیا، تو یعقوب نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر اللہ کا وعدہ کرو تو میں تمہارے ساتھ اس کو بھیج سکتا ہوں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر زیادہ یقین ہے۔ ٹھیک ہے نہیں، اچھا جی، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہوتا، مطلب حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اسباب ترک کر دینا اللہ تعالیٰ حکمت کے خلاف اور اس کے طریقے سے جہالت، اور جب آدمی اسباب کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے یوں وہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق عمل کرے تو یہ بات توکل کے خلاف نہیں۔ مطلب انہوں نے ظاہری اسباب کیا تھا کہ وعدہ لیا تھا نا، اور فرمایا کہ ہاں اگر تمہیں بڑی مصیبت آ جائے یا کوئی لوگ تمہارے اوپر حملہ کر دیں، کوئی جانور جس وجہ سے تم اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں لیکن اگر تم جان بوجھ کر ان کو نقصان پہنچاؤ تو فرمایا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ تم بہت زیادہ بھائی اور تم نبی کی اولاد ہو، لیکن اب تم جاؤ گے اکٹھے تو لوگوں کی نظریں بھی تمہیں لگ سکتے ہیں، تو بری نظر سے محفوظ کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم الگ الگ جانا، صحیح ہے، تاکہ لوگ تمہارے اوپر حسد نہ کریں اور نظریں نہ لگ جائیں۔ تو سامعین محترم، مصیبتوں سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے خود بھی مناسب تدبیریں فرمایا کرتے اور دوسروں کو بھی بتایا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ مطلب فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دم کرتے تھے، تو آپ بھی امام حسن حسین پاک کو یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ پھر سورہ فلق اور سورہ الناس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو،
سامعین محترم، اس سے معلوم ہوا کہ نظر بد لگتی ہے، اور دوسرا یہی کہ دم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے۔ تو جو آج علماء کرام یا پیران اعظام جو دم کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور والناس یا اس طرح کچھ کلمات، یہ جو کلمات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ تعویذ بنا کر امام حسن حسین پاک کے گلے میں بھی ڈالے، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جاتی ہے۔ جو لوگ تعویذ کا دم درود کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ادھر دیکھیں نا یعقوب علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ بری نظر لگتی ہے تو اس سے بچنا بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک بری نظر مرد کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ بری نظر کا پہ علاج سورہ فلق اور والناس جو ہے وہ بتایا گیا، جنات اور انسان دونوں کو بتایا گیا، اندازہ کر لیں۔ اللہ اکبر، جو کہ پتہ نہیں کیوں لوگ انکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی روحانیت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے، البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، بے شک وہ صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اچھا جی، دیکھیں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا مختلف دروازوں میں شہر میں داخل ہونا، ان سے وہ چیز دور تو نہیں کر سکتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرما دی ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دیکھا جائے تو ان کا ایک ہی دروازے سے داخل ہونا ہے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا برابر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک تمنا تھی جو انہوں نے پوری کر لی، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی صاحب علم تھے اور انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ بات کی تھی۔ اور جب وہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے علیحدہ میں جا کے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔ پھر فرمایا اور تم غمگین نہ ہونا، مجھے پتا ہے سب کچھ، سارے معاملات کا۔ پھر جب انہوں نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کیا، قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ مطلب یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے بھائی سے بات کر لی کہ میں تمہیں یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ بات جو تھی نا وہ ان کو بتائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی تدبیر کریں کہ ان کے سامان میں پیالہ چھپا دینا، اور پیالہ چھپا دیں، پھر جب آپ ڈھونڈیں گے اعلان کر دیں کہ ہماری چیز گم ہو گئی ہے، جب ڈھونڈیں گے آپ تو ان کے سامان سے ملے گی۔ یعنی پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا، اور پھر بنیامین کے لیے خاص کر دیا ایک اونٹ، پھر اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں پانی پیتا تھا، وہ پیالہ سونے کا تھا، صحیح ہے۔ پھر انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کے کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ ہمارے اونٹ وغیرہ دیکھ لیں سارے، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے، ہم تو پیغمبر خدا کی اولاد ہیں تو ہم تو چوری نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اچھا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے والے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ دے گا، اور ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مطلب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جو سزا تھی نا وہ بتائی چور کی، کہ چونکہ چوری کی یہی سزا مقرر تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ کیا سزا ہے؟ کہ وہ پھر مطلب جس نے کیا نا تو اپنی گردن چیز کے مالک کے سپورٹ کرتا ہے، وہ مالک 1 سال تک اسے غلام بنا کے رکھے گا۔ مطلب یہ چوری کی سزا تھی نا کہ جس کی چوری کیا وہ اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسرے تمام لوگوں کی تلاشی لی، اور جب اپنے بھائی کی تلاشی لی تو اس میں سے وہ سامان نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہی تدبیر بتائی تھی، بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں وہ درجوں بلند کر دیتے ہیں، اور علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو سارے بیٹے تھے وہ بھی علم والے تھے کیونکہ وہ نبی کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک علم والے کے اوپر اور علم والا موجود ہے۔ سامعین محترم آج بھی ایسا ہی ہے، اگر ایک عالم ہے تو اس سے بڑھ کر عالم موجود ہے، کوئی ایک صالحہ نیک بندہ موجود ہے تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو موجود بنایا ہے، اور ماشاءاللہ سے۔ سامعین محترم پھر یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے جو بھائی تھے نا بنیامین، پھر ان کے سامان کی جب تلاشی لی گئی تو وہاں سے وہ نکل آیا پیالہ، کیونکہ وہ پہلے ہی رکھ چکے ہوئے تھے، اور یہ اس میں حضرت بنیامین جو تھے نا ان کی رضا بھی شامل تھی، صحیح ہے۔
اور سامنے والوں کو تو یہی لگا کہ انہوں نے واقعی چوری کیا، حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی، اصل میں یہ ایک تدبیر تھی جو اللہ پاک نے بتائی تھی ان کو اپنے پاس رکھنے کی۔ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی، ان پہ ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ مطلب انہوں نے کہا کہ اس کا جو بھائی تھا نا یوسف، توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ بھی چوری کیا کرتا تھا۔ وہ چوری کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا جسے وہ پوجتے تھے، یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا، توڑ کر راستے میں نجاست کے اندر ڈال دیا۔ حقیقت میں چوری نہ تھی بلکہ بت پرستی کا مٹانا تھا، اور یہ ان کے بچپن کی بات تھی۔ تو انہوں نے یہ واقعہ جو تھا نا وہ بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام چونکہ جانتے تھے اس بات کو، تو آپ نے فرمایا یہ غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو ہم نے دین اسلام کے لیے کیا تھا، صحیح ہے نا۔ اور وہ انہوں نے جو بت تھا وہ جس کو پوچھتے تھے تو اس کو توڑا تھا، اور یہ حقیقت میں چوری نہ تھی بلکہ بت پرستی کو مٹانے میں یہ چیز شامل ہوتی تھی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے مقابلے میں انتہائی کم درجے کے آدمی، کیونکہ تم نے اپنے بھائی کو اپنے والد سے چرا لیا اور اپنے بھائی پر ظلم کیا، تم اپنے بھائی کے معاملے میں جو کچھ کہہ رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، صحیح ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے فرمایا کیونکہ وہ سارا جانتے تھے نا، وہ خود ہی تو یوسف علیہ السلام تھے جو ان کے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے بہت بڑے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑے، ایسا کریں جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ بھائیوں نے بڑا کہا کہ جناب اب یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، اگر ہم اب واپس گئے تو والد صاحب جو ہے وہ تو پہلے سے ہم سے ناراض ہیں اور ناراض ہو جائیں گے، تو آپ ہم سے کسی کو رکھ لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جس نے ظلم کیا ہے صرف اسی کو سزا ملے گی، اور دوسرے بندے کو سزا نہیں ملے گی۔ پھر جب وہ بھائی سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں بڑا بھائی کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو، تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ یعنی جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملے گا، تو سب بھائی لوگوں میں ایک طرف ہو کے مشورہ کرنے لگے، اور بڑے بھائی نے کہا کہ یہ تو بڑا غضب ہو جائے گا، میں تو یہاں سے نہیں نکلوں گا جب تک وہ مجھے رکھ لیں اور بنیامین کو واپس نہ کر دیں، صحیح ہے۔ پھر فرمایا تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اتنی ہی بات کی گواہ ہیں جتنے ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، مطلب ہمیں غیب کا علم نہیں تھا۔ اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور قافلے سے معلوم کر لے جس میں ہم واپس آئے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ مطلب آپ بھائیوں کو کہا کہ تم جاؤ اور ان کو تسلی دو، ان کو کہو یعقوب علیہ السلام کو، والد کو، کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہم سچے ہیں، بے شک وہ یہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں، ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ میں تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دی ہے، تو عمدہ صبر ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ جب انہوں نے ساری باتیں بتائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو انہوں نے فرمایا کہ چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے، اور چوری کی سزا غلام بنانا یہ بھی کوئی کیا جانے، اگر تم فتویٰ نہ دیتے، اگر تم خاموش رہتے تو وہ ان کی شریعت وہ اپنے حوالے سے فیصلہ کرتے، لیکن تم نے خاموش نہیں رہے اور تم نے ہیلا بنایا۔ چلو لیکن اب بھی میرا عمل عمدہ صبر، یا بھی میں صبر ہی کروں گا، ان قریب اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام ان کے دونوں بھائیوں کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی میرے افسوس غم کی حالت کو جانتا ہے، اور اس نے کسی حکمت کی وجہ سے ہی مجھے اس میں مبتلا کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پھر بہت سی باتوں کو وہ جانتے بھی تھے لیکن اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ یعقوب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، تو اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کی غم کی وجہ سے آپ اتنا روئے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے، تو آپ اسی کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یعقوب نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، صحیح ہے نا، میں وہ ساری چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مطلب ان کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک دن آپ کو ملیں گے۔ پھر فرمایا بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نہ امید ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی بات ہے کہ بیٹا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے چوری کے سلسلے میں، لیکن باپ کا دل دیکھیں کتنا اطمینان والا ہے، ان کو پتہ کہ یہ بات غلط ہے اور ایسا نہیں ہوا، بات کچھ اور ہے، صحیح ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ اور جاؤ تم واپس جاؤ، دوبارہ سے بات کرو، جا کے تم مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔
تو ہمیں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں زندگی کی جو مشکلیں، مصیبتیں، دشواریاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ سامعین محترم، پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے، تو آپ ہمیں پورا ناب دے دیجیے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجیے، بے شک خیرات دینے والوں کو کا صلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مطلب انہوں نے کہا کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی، بھوک کی سختی اور جسموں کے دبلا ہو جانے کی وجہ سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے، ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں جسے کوئی سوداگر اپنے مال کی قیمت میں بھی قبول نہ کرے، وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی بوسیدہ چیزیں تھی، آپ ہمیں پورا ناب دے دیجیے جیسا کھرے داموں سے دیتے تھے، اور یہ ناقص پونجی قبول کر کے ہم پر کچھ خیرات کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کا صلہ دیتا ہے، ان کو صلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ فرمایا، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے یوسف علیہ السلام مسکرائے، تبسم فرمایا نا، اور انہوں نے آپ کے گہرے دندان کا حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو جمال یوسفی کا حسن ہے، ان کی شان ہے۔ تو انہوں نے کہا، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، دیکھیں کتنا پیارا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے شک جو گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بجا آوری کرے، اپنے نفس کو ہر اس بات یا عمل سے روک کر رکھے جسے اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ثواب اور اس کی اطاعت گزاریوں کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی، بے شک ہم خطا کار تھے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے لایا۔ کہا، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے نا کہ آج کے لوگ باہمی دھوکہ دہی میں مثال کے لیے برادران یوسف کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے جو ہے نا پیچھے ہونا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے۔ برادران یوسف کا ادب و احترام کرنے کا حکم، ان کی توہین سخت ممنوع ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی نسبت کلماتیں ناشائستہ لانا بہرحال حرام ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھے نا توبہ تو کر لی نا، اب وہ ان کے صحابی بن گئے اور خود حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بقرہ میں تم کہو، ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے۔ سامعین محترم، میں فرمایا گیا، وہ اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اسباط ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے، مطلب ان کی آل اولاد۔ فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے کون؟ اللہ تعالی۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، بہرحال ان کی توہین سخت حرام ہے، انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ پھر فرمایا اپنے بھائیوں سے، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی بینائی جاتی رہی تو یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ جو میرے والد ماجد نے تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈال دیا تھا، اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ، تاکہ جس طرح وہ میری موت کی خبر سن کر غمزدہ ہوگی، اسی طرح میری بادشاہت کا نظارہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، مسئلہ ہے کہ تبرکات، بزرگوں کے تبرکات بھی دافع بلا، مشکل کشا ہوا کرتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں نا، یعقوب علیہ السلام
کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کی قمیض سے، اندازہ کریں، مطلب بزرگوں کے جسموں سے چھوئی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بیماروں کی شفا، دافع البلا اور مشکل کشا ہوا کرتی ہیں۔ دیکھیں نا، جیسے واقعات ہیں، بہت زیادہ واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے نا ان کے پاس، تو وہ ڈبیاں میں رکھتی تھی، جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام کی بال مبارک پانی میں ڈپ کر کے لوگوں کو پانی پلاتی تھی، وہ لوگ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے، اندازہ کریں۔ اسی طرح اور بھی واقعات، کافی زیادہ تفصیل سے واقعات ہیں۔ تو بزرگان دین کی تبرکات سے فیض حاصل کرنا اور اس کا اللہ پاک ان کو شفا بھی عطا فرماتے ہیں، یہ جائز ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو ان کے باپ نے فرما دی، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں۔ اچھا جی، وہ تو بیٹے جب وہاں سے مطلب قمیص مبارک لے کے نکلے نا، تو ابھی کتنا فاصلہ تھا، بہت دور تھے سیدی، کتنے دنوں کا فاصلہ تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنا شروع ہوگی، تو انہیں فرمایا کہ اگر تم مجھے کم سمجھ نہ سمجھو تو مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں نا، جو وہاں پہ موجود تھا ان کو یہ ساری کہانی کا علم نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں سے مل جانا اور ساری بات واضح ہو جانا، تو یہ معلوم نہیں تھا نا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ان کی محبت میں ایسے گم ہیں نا، اس لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو دیکھیں، جب ان کا بھائی جو یہودا تھا نا، جس نے توبہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا تھا، تو اب ان سے کہا کہ میں ہی وہ قمیص لے کر جاؤں گا۔ جب وہ آیا تو یہودا برہنہ سر اور برہنہ کرتا لے کر، برہنہ پا مطلب اسے پاؤں میں بھی جوتی نہیں تھی، سر پہ بھی نہیں تھا کچھ، اور وہ بڑے ادب سے لے کر آ رہا تھا۔ تو یہ 240 میل سے وہ دوڑتے ہوئے آئے تھے، اندازہ کریں۔ تو اتنی جلدی آئے کہ 7 روٹیاں ساتھ آئے تھے، پڑتے شوق کا یہ عالم تھا کہ ان کو بھی رستے میں کھا کر تمام نہ کر سکے۔ الغرض یہودا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ دیکھیں اللہ اکبر کہ یہ کیسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ کیسا ہوگا، اور وہ دیکھیں کتنے سالوں کے بعد جا کے ایسا ہوا بھی۔ بیٹوں نے کہا، ہے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، بے شک ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو سامعین محترم، یہاں پہ پھر یعقوب علیہ السلام نے سب کو خطا بخشی، ان کی خطائیں بخشیں، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو، ان کے اہل اولاد کو بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریوں کثیر سامان بھیجا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، جو کل مرد و عورت 72 یا 73 افراد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی ان میں برکت فرمائی ان کی نسل میں کہ جب وہ آئے تو 72 یا 73 تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا صرف فاصلہ تھا، لیکن 400 سال میں کتنی اولاد ہو گئی؟ 72 یا 73 لوگوں سے 6 لاکھ لوگ ہو گئے، ماشاءاللہ سے، اندازہ کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 کا لشکر لے کے نکلے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور پھر آپ مطلب اندازہ کریں کہ یہ ملاقات ایسی تھی کہ جبرائیل امین بھی حاضر ہو گئے، اندازہ کریں، اور آپ کی خوشی میں شرکت کرنے کے لیے فرشتے بھی آئے، کیونکہ مدتوں آپ کے غم کی وجہ سے روتے رہے۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کی ہنہنانے اور طبل اور بغل کی آوازوں نے عجیب کیفیات پیدا کر دی۔ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، دیکھیں نا، دن 10واں، رات 11ویں، عاشورہ کا دن، یہ خوشی کا دن تھا، جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل نے امین نے عرض کی کہ آپ توقف کیجیے اور والد صاحب کو پہلے سلام کا موقع دیجیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے غم پریشانی کے دور کرنے والے، سلام ہو۔ دیکھیں وہ پیغمبر جو ہے دوسرے پیغمبر کو کیسے بلا رہے ہیں۔ پھر دونوں نے اتر کر معانقہ کیا، ایک دوسرے سے ملے اور انہوں نے استقبال کیا، اور ان کو ایک نفیس اور پیارے سے خیمے میں لے کر گئے جو کہ حدود مصر میں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ ان کو حدود مصر سے اندر لے کر گئے۔
پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، مطلب کیا کیا کہ اپنے پاس تخت کے ساتھ ان کو بٹھایا اور پھر فرمایا، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یوسف نے کہا ہے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور اب سب کو گاؤں سے لے آیا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کروا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ مطلب انہوں نے اور پھر تمام سب نے سجدہ تعظیمی کیا تھا۔ اس دور میں سجدہ تعظیمی شریعت میں جائز تھا، صحیح ہے۔ جیسے ہماری شریعت میں کسی عظمت والے کی تعظیم کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، تو لیکن اس دور میں سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن آج ہمارے دور میں ایسا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں عزت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے ہاتھ چوم سکتے ہیں۔ سامعین محترم، یوسف علیہ السلام نے ماشاءاللہ ساری باتیں کی اور فرمایا کہ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بادشاہی تو ہے عطا فرمائی۔ سامعین محترم، یعقوب علیہ السلام نے فرزند یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین انداز میں رہے، خوشحالی کے ساتھ وقت گزارا، اور پھر آپ نے ملک شام، یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ پھر آپ کو تابوت میں لے کے جا کے وہاں پہ دفن کیا گیا، اور آپ کو اور آپ کے بھائی کو حضرت عیسی جو تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی، ان کو بھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 145 سال تھی، مطلب 145 ایئرز اولڈ۔ پھر یوسف علیہ السلام نے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ نے دعا کی، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نسبت مانگ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی، تو اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یوسف علیہ السلام کی وفات، یوسف علیہ السلام نے والد ماجد کے بعد 23 سال ظاہری طور پہ زندہ رہے، پھر ان کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا، پھر اہل مصر کے اندر سخت اختلاف پیدا ہوا، تو پھر آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے گیا، پھر تاکہ اختلاف ختم ہو، ہر بندہ جو ہے دریائے نیل جو ہے وہ آپ کے قبر مبارک کو چھو کے گزرے گا تو وہ پانی سے سب استفادہ کر سکیں گے۔ اور پھر کتنے 400 سال تک وہاں پہ آپ کا جسم اقدس، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف وہاں سے نکالا پانی میں سے، مطلب سنگ مرمر کا ایک بہت بڑا صندوق بنا کے اس میں دفن کیا گیا تھا نا۔ پھر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آباء اکرام کے پاس ملک شام میں دفن کیا، جہاں پہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی قبر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، ہم آپ کو جو واقعات بتا رہے ہیں یہ ساری غیب کی خبریں ہیں کہ آپ اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو، آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتی، تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے۔ مطلب جس طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ دریافت کیا تھا نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کے اوپر پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، صحیح ہے نا، حالانکہ وہ آپ سے قصہ پوچھنے کے لیے آئے تھے، ان کو لگا تھا آپ کو نہیں معلوم ہوا، لیکن محبوب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ اور آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں دکھائی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے حساب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم فرماؤ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا کہ جو میری پیروی کرنے والے ہیں کامل لوگ ہیں۔ فضیلت یہاں پہ صحابہ کرام کی بھی جو ہے فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ علم کے معدن، ایمان کی خزانے اور رحمان کے لشکر ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ گزرے ہوئے کا طریقہ اختیار کریں۔ گزرے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ان کے دل امت میں سب سے زیادہ پاک، علم میں سب سے گہرے، تکلف میں سب سے کم ہیں، اور وہ ایسے حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صحبت اور ان کے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا۔
اور پھر فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاریوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی عورت کو نبی نہیں بنایا، ہمیشہ مردوں کو ہی نبی بنایا، تو ان کو چاہیے کہ یہ جائیں اور ایسی جگہوں کو دیکھیں جہاں پہ لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہوا، وہاں پہ جائیں اور عبرت پکڑیں، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے تو اس وقت ہماری مدد آ گئی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں نے کہا تم پر عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا کچھ دنوں تک، تو وہ سمجھے کہ شاید اللہ کے پیغمبر نے تبا نعوذ باللہ جھوٹ بولا، تو اسی وقت پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھی، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن۔ اب یہاں سے دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ رعد۔ یہ جو ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ رعد ایک فرشتے کا نام تھا، سید جی جس کے نام پر یہ سورت رکھی گئی۔ آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر آئے گا۔ اس کی فضیلت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی انسان کی، جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ رات پڑی جائے، یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ بہرحال آگے چلیں، سورہ رعد جو ہے یہ بیان فرماتے ہیں، سورہ رعد میں یہ 13واں پارے میں ہے، فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ حق ہے، محبوب یہ آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ پھر فرمایا اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، مطلب اللہ پاک تشریف لے کر آئے لیکن اپنی شان کے مطابق لے کر آئے نا، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہم ثابت ہے نا، جسم نہیں ہے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ نور ہے، وہ اپنی شان کے لائق کہیں پہ بھی جو ہے وہ تشریف فرما سکتا ہے۔ ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدہ تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے، تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یہاں پہ فرمایا کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقت میں تو تمہیں کوئی ستون ہی نہیں، حقیقت میں اس سے کوئی ستون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی معجزہ ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے نا۔ پھر فرمایا سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، یہ دیکھیں نا یہ ایسٹرولوجی کا علم، یہ بھی سارا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشانیاں ہیں جو لوگ دیکھنے والے غور کرنے والے ہیں، تو اللہ پاک اپنی کائنات کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ایسی کائنات کوئی بنا سکتا ہے، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ تفکرون کا لفظ دیکھیں نا، پھر آ گیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا، زمین پانی کے اوپر ہے، اور پھر زمین میں مضبوط پہاڑ نصب فرمائے، پھر مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری فرمائے، زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے، جیسے کالا بھی ہے پھل اور سفید بھی ہوتا ہے، کھٹا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، خشکی بھی ہوتی ہے اور باغات بھی ہوتے ہیں، گرم بھی ہوتا ہے اور سرد بھی ہوتا ہے، تر بھی ہوتا ہے اور خشک بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، ایک ہی پھل میں کتنے، ایک ہی درخت میں کتنے پھل لگے ہوتے ہیں، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، شہتوت ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی کالا اور سبز ہوتا ہے، کوئی ٹوٹلی سبز ہوتا ہے، کوئی ٹوٹل جامنی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو دن کی روشنی سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک ان عجیب غریب صنعتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسی کو اپنی معرفت عطا کرتا ہوں جو غور و فکر کرتا ہے۔ تو میں زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ایک کو دوسرے سے بہتر بنا دیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، یعنی کہ کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت زمین ہے، کوئی پتھریلا کوئی ریتلا علاقہ، اس کے بعد ایک منفرد انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے قریب قریب ہونے کے باوجود اللہ مختلف رنگ، خوشبو، ذائقے، سائز اور قسم کے پھل پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانی، کوئی میٹھا کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح ہوتا ہے نا،
تو اسی طرح فرمایا گیا بنی آدم کے دلوں کی ایک مثال دی گئی کہ آدم علیہ السلام کے دلوں کی، بنی آدم کے دلوں کی نا، کہ پانی تو ہر ایک پہ برستا ہے نا، تو ان پر آسمان سے ہدایت نازل ہوتی ہے، اس ہدایت سے بعض دل نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ دلوں میں خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے، بعض دل سخت ہو جاتے ہیں، کھیل کود لغویات میں لگ جاتے ہیں۔ جس طرح زمین کے حصے اپنے پھل پھول میں مختلف ہیں، اسی طرح انسانی دل اپنے آثار، انوار اور اسرار میں مختلف ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں عطا فرماتا ہے نا۔ دل بھی انسانوں کے چینج ہوتے ہیں۔ تو ہمارا اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ مطلب اگر آپ تعجب کر رہے ہیں محبوب، اگر آپ صادق و امین معروف ہونے کے باوجود کفار کے جھٹلانے کی وجہ سے تعجب کر رہے ہیں کہ آپ تو سچے ہیں پھر بھی وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ اس میں بڑی تعجب والی بات ہے۔ تو اس سے زیادہ تعجب والی بات یہ بھی ہے نا کہ یہ کیا کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے قیامت والے دن کی اللہ تعالیٰ کی تمام جو قدرت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا، بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے معافی کرتا ہے، ہر حتی الامکان اللہ پاک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے تھوڑی سی ان کو میں اور مہلت دے دوں اور مہلت دے دوں۔ پھر اے محبوب یہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار انہیں کہیں کہ تھوڑا سا انتظار کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، وقت مقررہ پورا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد گناہوں پر عذاب آتا ہے۔ فرمایا اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو مطلب توبہ استغفار سے کام لینا چاہیے ہمیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حبیب تو تم تو ڈر سنانے والے ہو، ہر قوم کے ہادی ہو۔ مطلب یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، روشن دلیل بھی ہے، قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں نا جس زمانے میں جو معاملات ہوا کرتے تھے اللہ پاک پیغمبروں کو اسی انداز میں معجزات دے کر بھیجا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر بہت زیادہ تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہی معجزہ عطا فرمایا، مطلب اژدہا بن جانا۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دینے والا جو معجزہ ہے وہ عطا فرمایا، مردے زندہ کرنے والا معجزہ عطا فرمایا کہ ماہرین طب جو ہے وہ بھی عاجز آ گئے آپ کے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں عرب کی فصاحت و بلاغت بڑے کمال کو پہنچی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑی فصاحت خوش بیانی میں وہ بڑے جو تھے نا وہ درجہ رکھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس نے انہیں عاجز و حیران کر دیا، ان کے بڑے بڑے لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ اتنی زیادہ فصاحت و بلاغت تو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ تو بے شک یہ عظیم نشان ہے، بے شک یہ اس کا بنانے والا کوئی ظاہری انسان نہیں ہو سکتا، تو یہ بے شک ایک معجزہ ہے۔ اور فرمایا حبیب آپ تو ڈرانے والے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے ہادی، مطلب دیکھیں نا ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا، تو اس قوم میں تا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا، مطلب ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر میں اللہ جانتا ہے جو مادہ کے پیٹ میں، جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، وہ ہر غیب ظاہر کو جاننے والا سب سے بڑا بلند شان والا۔ دیکھیں نا یہ ساری جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کس مختلف انداز میں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو ماں ایک حمل سے ہوتی ہے، جو اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، وہ کتنے مہینے کا، اس کا ہر مہینہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے کم ہونا زیادہ ہونا اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی دیکھ لینا، کیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے رحم بچے کے بارے میں جاننا قرآن کے خلاف ہے؟ جی بالکل خلاف نہیں ہے۔ آج بھی ڈاکٹر جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں علاج کرنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دماغ عطا فرمایا نا، علم عطا فرمایا کہ آج انسان اس کا لائق ہو سکے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کر سکتا ہے، وہ حمل میں موجود جو بچہ ہوتا ہے اس کا علاج کر سکتا ہے، ماں کا علاج کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ساری شانیں ہیں کہ وہ پیٹ کے اندرونی تمام معاملات میں کیسے کیسے ایک ایک پرزہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا جو دیا جائے گا، ہر رونگٹا جو کھڑا، ہم کہتے ہیں ہر رونگٹا کھڑا ہو گیا، مسام جو ہے وزن، بچے کی کمزوری، فربی غذا، حرکت، ہر چیز اللہ پاک نے کھل کھل کے بڑی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔
اور یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے کسی چیز کو، مگر جتنی وہ چاہے، مطلب جتنا اللہ پاک علم عطا کرتا ہے نا، اتنا لوگ جان جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ٹھیک اندازے میں بنایا ہے. برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے میں چلتا ہے. فرمایا کہ جس نے بھی صاحب میں غور و فکر کیا، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، اس کے عمل میں اخلاص آ ہی جائے، پھر وہ عبادت چاہے اعلانیہ کرے یا پوشیدہ طور پر دن میں کرے یا رات میں، سب اس کے نزدیک برابر ہوں گے جب وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا، میرا ہر حال اللہ کے علم میں ہے. دانش مند کا قول ہے کہ انسان، امام غزالی فرماتے ہیں، انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو وہ دونوں سے نجات پا لیتا، مطلب تنگ دستی سے بھی اور جہنم سے بھی نجات پا لیتا اگر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا. تو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے معاملات کو دیکھ رہا ہے. یقین کریں، بس یہی سوچ رکھ لیں تو آپ کتنی گناہوں سے بچ جائیں گے. پھر آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں. مطلب دن اور رات میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. جیسے فجر اور عصر کی نماز کے وقت ہوتی ہے تبدیلی فرشتوں کی ہوتی ہے نا، جو لوگ یہ دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کے وقت وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے رہتے ہیں اور نماز فجر نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں. پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتے ہیں، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. اسی لیے دیکھیں نا، فجر اور عصر کی نماز کے بعد نماز وسطیٰ اسے کہتے ہیں نا، اس کی تلقین کی گئی ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اللہ حضرت فرماتے ہیں، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبی، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود و سلام. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے. فرمایا یہ اس وجہ سے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں. دیکھیں نا، اگر لوگ اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے تو اللہ پاک بھی نہیں بدلا. اگر ہم کوشش کریں گے جو اللہ تعالی ہمیں فہم شعور عطا فرمایا اس کے مطابق، جو قرآن پاک کی تعلیمات ہے، احادیث ہیں، اس کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہوں گی. اگر ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں گے اور دین کو پس پشت ڈال دیں گے، پیچھے کر دیں گے، عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے معاملات بھی اچھے نہیں ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اور بحیثیت قوم، بحیثیت خاندان اور مطلب انفرادی طور پہ بھی ہمارے حالات اچھے ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، سنتوں پر، باتوں پر عمل کرنا ہوگا. پھر فرمایا وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو، بھاری بادل پیدا فرماتا ہے. دیکھیں اللہ پاک آسمانی بجلی اور بادل کی بات کر رہا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی قدرت، زمین اور آسمان کی تمام شانیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ساری قدرتیں ہی اللہ کی قدرتیں. اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت پکڑنے والا ہے. یہاں پہ بجلی جو کڑکتی ہے آسمان پہ، اس فرشتے کے والے سے بات کی جا رہی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے. فرمایا کہ جب ایسا بجلی کڑکتے ہوئے دیکھو یا بادلوں کو گرجتے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، ذکر کرو، استغفار کرو. صحیح نا، یہ صحابہ کرام کا بھی تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا، اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنے عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما دینا. فرمایا جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ ذکر کرنے والوں کو گرج کا مطلب نقصان نہیں ہوتا نا. تو یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں بیان کی جا رہی ہیں بار 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 بار. اور اسی کا پکارنا سچا ہے، اور اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، حالانکہ وہ ہرگز تک نہ پہنچے گا. کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہے. مطلب کافر جو مطلب یہ بتوں کو پکارتے ہیں تو یہ گمراہ ہیں یہ لوگ، تو ان کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. صحیح ہے جی.
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کے سامنے روٹی رکھی ہے تو اپنے ہاتھ سے کھائیں گے تو منہ میں جائے گی نا، ویسے تو نہیں چلی جائے گی۔ پھر یہ جی آیت سجدہ آ رہی ہے، آپ سب سے بھی گزاری کہ آپ لوگ بھی ضرور سجدہ کر لیجیے گا۔ ایک وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے سائے ہر صبح و شام اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والی تمام جو کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے وہ سجدہ کرتی ہے، چاہے وہ اپنی خوشی سے کرے چاہے وہ خوشی سے نہ کرے۔ سایوں کے سجدہ کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ ان کے سائے بھی اول تا آخر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم فرمائے اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی گنجائش کی بقدر بہہ نکلے تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، اور زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دکھاتے ہیں اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان کرتا ہے۔ دیکھیں پانی کے اوپر جو اٹھنے والی جھاگ ہے نا وہ بھی بیان کی گئی، فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ باطل اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو ندیوں میں ان کی وسعت کے مطابق بہتے پانی کی سطح پر سونا، چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ پگھلی ہوئی معدنیات کی مایا سطح پر ظاہر ہوتی ہے، جبکہ حق جھاگ کے علاوہ باقی بچ جانے والی اصل چیز کی طرح ہوتا ہے، مطلب جو نیچے ہے وہ اصل ہے حق ہے اور جو اوپر ہے وہ نجاست ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کتنی چیزوں کے بارے میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنی چاہیے نا۔ پھر فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اس کا یہ حال ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے، ان کے لیے بڑا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے، اور جو نہیں لائے ان کے لیے جہنم ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اداؤں کو ادا کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا ہو۔ اگر مجھ سے کچھ غلطی کوتاہی اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ بہت شکریہ۔